بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسوس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس صدق اللہ العظیم جزا اللہ عنا محمدًا و اہلہ. درود پاک پڑھ لیں جی. سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہمارا آخری تھرڈ لاسٹ ڈیمو لیکچر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم 4 مئی سے ریگولر سیشن جو ہے وہ اپنا اس کا آغاز کریں گے، اور اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک سیکوینس میں لیکچرز لیں گے. اس ڈیمو کے 3 ڈیز کے اندر ہم نے یہ کیا کہ رینڈملی کچھ ٹاپکس میں نے لیے، وہ میں نے آپ کو پریزنٹ کیے. تو جو ریگولر ہمارا سیشن ہوتا ہے اس میں یہ چیز نہیں ہوتی، اس میں ہم الحمدللہ سیکوینس میں آرگنائز وے میں چلتے ہیں. تو بہت سارے اسٹوڈنٹ بار بار یہ کویسچن کرتے ہیں کہ سر یہ نوٹس کسی اس میں ہمیں مل سکتے ہیں ہارڈ فارم میں. تو یس انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی آپ کو 15 مئی تک انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے اس پہ وہ بھی آ جائے گی. ٹیچنگ لائسنس میں تھرڈ جو ہمارا ٹاپک ہے آج وہ ہے پورٹ فولیو اسیسمنٹ. لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے 2-4 سوالات ہیں. گھر میں نا ایک خاتون ہے، وہ کوکنگ کرتی ہیں، امی ہیں، بہن ہیں، بھابھی ہیں، کوئی بھی ہیں. وہ سارا سال بہت اچھا کھانا بناتی ہیں. ایک دفعہ گیسٹ آ جاتے ہیں گھر اچانک، تو اس دن کھانا اچھا نہیں بنتا ایک دن. لیکن مہمان کیا امیج لے کے جائے گا؟ جی سر بیڑ میں جائے گی کہ اس کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے. کوکنگ ان کو نہیں آتی، یہی ہوگا نا. جی 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 سر. اچھا آپ بالکل نیگیٹو امیج جائے گا، پورے سال کی محنت پہ پانی پھر جائے گا. آپ بہت اچھے ٹیچر ہیں، دوسری ایگزامپل سنیں. آپ بہت اچھے ٹیچر ہیں، اب سارا سال بڑی ایمانداری کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اور مطلب موبائل اپنا بند کر کے اور بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں پورا سال. ایک دن آپ کسی بھی وجہ سے ڈسٹرب ہیں، اسی دن آپ کا ڈی او آ جاتا ہے آپ کے اسکول میں. اس دن آپ صحیح طرح سے نہیں پڑھا رہے ہوتے، ڈی او آپ کا کیا امیج لے کے جائے گا؟ نیگیٹو. ہاں کہ یہ ٹیچر کمپیٹنٹ نہیں ہے، اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، یا ٹیچر صحیح نہیں ہے. اچھا ہم روزمرہ زندگی میں ہر چیز پہ، ہر جگہ پہ اگر اس چیز کو دیکھیں نا تو یہ چیز لاگو ہوتی ہے. ہمارے تعلقات میں، ہمارے رہن سہن میں، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ پہ یہ چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے. ہم اکثر چیزوں کو دیکھتے ہیں لانگ رن میں، لانگ ٹرم میں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب دیکھیں نا، آپ ٹیچنگ لائسنس سیشن جوائن کر رہے ہیں نا میرا. اگر میں نے آج سیشن سٹارٹ کرایا ہوتا، پہلے ہی دن، پہلے ہی سیشن میں آپ کا لے رہا ہوتا، ایمانداری سے بتائیے گا آپ میں سے کتنے لوگ اس سیشن میں ہوتے؟ اگر پہلے میرا نام، میری بکس، میرا فورم کسی پہ میں نے جوائن نہ کیا ہوتا، کوئی ہوتا آپ میں سے؟ مجھے لوگوں کو بتانا پڑتا کہ بھائی میں ہوں، آئے میرے پاس. ایسے ہے وہ اب تو آئے ہیں نا. وہ میرا نام صرف آج کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے میری 7-8 سال کی محنت ہے نا. تو اس محنت کو دیکھ کے آپ لوگ یہاں موجود ہیں. ایک دن کی وجہ سے اگر میں آج شروع کرتا، سپوز کریں، مطلب پیچھے 8 سال میرا زیرو ایکسپیرینس ہوتا، آپ میں سے کوئی مجھے سننے کو تیار نہ ہوتا. یہ چیزیں سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے شارٹ ٹرم، ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم. ہم نا سیم وے میں سیم چیزیں آپ بچے کے اوپر امپلیمنٹ کر دیں. پورا سال بچہ ریگولر آتا رہا، ہوم ورک ٹائم پہ کرتا رہا، ہر ٹیسٹ کے اندر وہ ٹاپر رہا، این ایگزام کے دنوں میں وہ اس کو کوئی پرابلم ہو گیا، اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے. اب اس ایک دن اس بچے کی پرفارمنس صحیح طرح سے نہیں آ سکی، تو اس کے پورے سال کی محنت ضائع چلی گئی. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کچھ بچوں کے ساتھ؟ جی ہوتا ہے. ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب پورٹ فولیو، یہ بیک گراؤنڈ میں بتا رہا ہوں کہ پورٹ فولیو اسیسمنٹ کیا کہتی ہے. پورٹ فولیو اسیسمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ پورے سال بچے کی پرفارمنس کو ریکارڈ رکھیں. مائک آف کر دیں پلیز. پورے سال بچے کی پرفارمنس کا ریکارڈ رکھتے ہیں اپنے پاس، اور اینڈ آف دا ایئر اس سے ٹیسٹ نہیں لینا. اینڈ آف دا ڈے، آخری دن میں، امتحان اپنے اس کا ٹیسٹ نہیں لینا. اس کی فائل کھولیں،
اس کی فائل کو دیکھ کے آپ اس کو مارکس دیں، اس کو پاس. یہ ارسلان شیخ صاحب میں کوئی دوسری تیسری مرتبہ آپ کا مائک آف کر رہا ہوں سر، اگلی دفعہ مائک آف نہیں کروں گا میں پلیز. تو اب بات میں کر رہا تھا کہ ہم کیا کریں گے، اس کی فائل کو اوپن کریں گے اور اس سے اس کی اسیسمنٹ کریں گے کہ پورا سال یہ کتنا پنکچوئل رہا، ہوم ورک، کلاس ورک، اس نے ٹیسٹ میں کیا. اس کی بیس پہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بچے کو پاس فیل ہم کریں گے. دیٹ از پورٹ فولیو اسیسمنٹ. ٹھیک ہے. ایک ہے ٹریڈیشنل اسیسمنٹ، آخری دن جا کے آپ نے امتحان لیا، بچے کی پرفارمنس کو دیکھا، پاس فیل کر دیا. ہاں بھائی بیک گراؤنڈ کلیئر ہوا، سمجھ لگ گیا ہوگا پورٹ فولیو کیا بلا ہے. جی ہاں جی بھائی کلیئر ہے، آواز آ رہی ہے میری؟ میں پوچھ رہا تھا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لگ گیا پورٹ فولیو اسیسمنٹ کا؟ جی جی سر سمجھ آ گیا. ٹریڈیشنل اسیسمنٹ سر یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی دن آخری دن جا کے بچے کا امتحان لیں اور اس میں اس کو پاس فیل کریں. ماڈرن پورٹ فولیو اسیسمنٹ کیا چیز ہے اسٹوڈنٹس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا سال اس کا ریکارڈ جمع کرتے رہیں، فائلیں دیکھیں نیچے اس طرح سے، پورا سال اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتے رہیں. ہر بچے کی الگ الگ فائل ہے، 1 2 3 4، یہ رول نمبر وائز یا نیم وائز اسٹوڈنٹ کا. ہمارے ہاں یہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹرز میں کہیں کہیں پہ ہے، لیکن ایک کنسیپٹ ہے ماڈرن. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں. پورٹ فولیو ورک کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بچے کے ورک کو اس کا پورٹ فولیو کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے پورٹ فولیو ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں. اسٹوڈنٹ کے ورک کا ریکارڈ، اسٹوڈنٹ کے بچے کا ریکارڈ جو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں وہ پورٹ فولیو ہوتا ہے. پرپزفل کلیکشن آف اسٹوڈنٹ ورک، بامقصد بچے کے کام کا ریکارڈ دیٹ ہیز بین سلیکٹڈ اینڈ آرگنائز، جو کہ سلیکٹ، اب صاف ظاہر ہے پورے سال اگر بچے کی ہر ایک چیز کو ہم اس میں فائل میں رکھتے رہیں تو 10 فائلیں بن جائیں گی. تو پرپزفل جو بامقصد ہے وہ ہم نے رکھنا ہے اس کے اندر. دیٹ ہیز بین سلیکٹڈ اینڈ آرگنائز، یہ کون کرتا ہے؟ استاد کرتا ہے، ٹیچر کرتا ہے. اٹ از اے پرپزفل کلیکشن آف اسٹوڈنٹ ورک، جس میں ہم کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟ دیٹ شوز ایفرٹس، بچے کی کوششیں، اس کی پروگریس اور اس کی اچیومنٹ. ٹھیک ہے. تو اس میں صرف ہم اس کی ورک کی کلیکشن کر کے رکھ نہیں دیتے تھے. اٹ از ناٹ جسٹ اے کلیکشن آف اسٹوڈنٹ ورک، بلکہ اس کو ہم ٹول کے طور پر لیتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر اب ہم نے بچے کی سے ٹیسٹ لیا، ٹیسٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ آدھی سے زیادہ بچے فیل ہیں ہمارے ٹیسٹ کے اندر. تو ٹیچنگ افیکٹو ہوئی تھی ہماری جو بچے فیل ہو رہے ہیں؟ جی ہاں جی بھائی. نو سر. ہاں تو اس سے ہمیں اندازہ چلتا ہے، پتہ چلتا ہے، اندازہ لگ جاتا ہے کہ پرفارمنس اچھی جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. اس سے ہم بچے کی لرننگ کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ بچہ صحیح طرح سے سیکھ رہا ہے، پہلے میں نے اس کی کیا پروگریس تھی، پچھلے ویک کیا تھی، اس سبجیکٹ میں کیا ہے، اس سبجیکٹ میں کیا ہے. تو ملٹیپل وے سے ہم اس کی پرفارمنس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی پرفارمنس کو ٹریک کر سکتے ہیں، اس کی گروتھ کو وقت کے ساتھ ساتھ. تو پورٹ فولیو انکریج اور ریفلیکٹ کرتا ہے، یعنی بچے کو بھی پتہ ہے کہ میری پرفارمنس پچھلے ٹیسٹ میں یہ تھی، اس ٹیسٹ میں یہ ہے، اس کو بھی ریفلیکشن ہو رہی ہے. تو بچہ انکریج ہوتا ہے، اپنی لرننگ کو امپروو کرنے پہ فوکس کرتا ہے. دوسرا، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان اور پیرنٹس کے درمیان چونکہ یہ فائل شیئر ہوتی رہتی ہے تو کمیونیکیشن بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے ٹیچر، اسٹوڈنٹ، پیرنٹس کے درمیان. اچھا، ہر بندے کو نا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اسکل دی ہوئی ہے. وہ اسکل ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، کسی کے پاس ہوتی ہے. میں اپنی بات کروں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ریسرچ اسکل دی اور اسپیکنگ اسکل دی ہے. ٹھیک ہے، یہ میری پرسنالٹی کے بہت سارے فیچر ہیں، ہر ایک کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے تھوڑے سے زیادہ دے دیے ہیں نارمل پبلک سے. بہت سے لوگ شرماتے ہیں، بات ہی نہیں کر سکتے. میں 1 لاکھ بندہ سامنے کھڑا ہے، مجھے کوئی بات کرنی ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ایون مجھے مزید انکریجمنٹ ملتی ہے. آپ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 1-2 کوالٹیز ایسی رکھی ہوں گی جو کسی کے پاس ہوتی ہیں، ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. تو جب بچہ اپنی وہ کوالٹی جو کہ ریئر ہے، کسی کے پاس ہے، وہ پرفارم کرتا ہے، شو کر. کچھ بچے سنگنگ کرتے ہیں، کچھ آرٹ بڑی اچھی کرتے ہیں، کچھ کی رائٹنگ بہت کمال کی ہوتی ہے، کچھ کی اسپیکنگ بڑی کمال کی ہوتی ہے. تو وہ پرفارمنس جب بچہ شو کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں شو کیس پورٹ فولیو، بیسٹ پرفارمنس جو بچے کی ہوتی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ بچہ اس فیلڈ میں آگے جائے گا.
تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے جی پورٹ فولیو کی. اب آگے ہم دیکھتے ہیں اس کی ٹائپس کہ پورٹ فولیو کی ٹائپس کتنی طرح کی ہوتی ہیں, ہم کب کس وقت پورٹ فولیو کلیکٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے پروسیس یا ورکنگ پورٹ فولیو. میں کلاس میں ٹیچنگ کر رہا ہوں, ابھی پڑھا رہا ہوں, لیٹس سپوز, ٹھیک ہے. اب پڑھانے کے دوران میں کیا کرتا ہوں, پڑھانے کے دوران میں کوئی کلاس ورک دیتا ہوں بچوں کو, کلاس ٹیسٹ دے دیتا ہوں, تو کلاس ٹیسٹ کو ہی میں اس کی بچوں کی فائل کا حصہ بناؤں گا. شو اسٹوڈنٹس آن گوئنگ ورک اینڈ پروگریس اوور ٹائم. بچے ساتھ ساتھ میں کلاس پڑھا رہا ہوں, ساتھ ساتھ ان کو کوئی ٹاسک دے دیا, بچے اس کو کر رہے ہیں, تو یہ پورٹ فولیو ڈیورنگ ٹیچنگ کلیکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آن گوئنگ جو ورک آن گوئنگ ہوتا ہے اس پہ جو پورٹ فولیو کلیکٹ کیا جاتا ہے. پھر ہے شو کیس پورٹ فولیو, دا بیسٹ اینڈ موسٹ امپریسو ورک آف اے چائلڈ. ہمارے بچے کا وہ کام جو میچ لیس ہے, پوری کلاس میں کسی اور کے پاس وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ والا بھی پورٹ فولیو ہم رکھتے ہیں بچے کا, اس کو کہتے ہیں شو کیس پورٹ فولیو. ہمارے ہاں شو کیس, ہمارے پنجاب میں تو ورڈ یوز ہوتا ہے جہاں پہ آفیسز کے اندر کوئی شیلڈ ملی ہے, کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہے, تو شو کیس میں رکھا جاتا ہے. گھروں میں خواتین جو ہے اپنے جو برتن جہیز کے ملتے ہیں وہ یہاں پہ رکھتی ہیں اس میں. تو مطلب یہ ایک ایسا ایریا ہوتا ہے جو عزت کے مطلب طور پر, ریسپیکٹ آنر کے طور پر یہ ایریا وہ ہوتا ہے, اسپیسیفائی کیا جاتا ہے. تو اس طرح بچے کا جو بیسٹ ورک ہے وہ بھی اس کا شو کیس ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ڈاکومنٹری پورٹ فولیو. ڈاکومنٹری پورٹ فولیو, اس میں بچے کی جو اکیڈیمک اچیومنٹس ہیں نا, جو اس نے اچیو کی ہے, ریکارڈ آف آل ورکس. ٹھیک ہے, اس میں سارے کا سارا ایک پوری کی پوری اس کی فائل ہوگی A to Z. مثال کے طور پر ٹیچر نے 10 ٹیسٹ لیے ہیں تو 10 کے 10 ٹیسٹ. ٹھیک ہے, ساتھ اس میں کوئی اسپیچ میں, کوئی کوئز میں, کوئی کمپٹیشن میں پوزیشن لیے تو وہ بھی آ جائے گی. ایویلویٹو پورٹ فولیو, اس میں ہم نے بچے کی جہاں پہ اسیسمنٹ کی ہے, کوئی ٹیسٹ لیا, ریٹن, اورل, کوئی لکھوایا, کوئی اس طرح کا کوئی آن لائن, تو اس کا ریکارڈ رکھا جائے گا. یہ ایویلویٹو پورٹ فولیو ہے. اور ہائبرڈ پورٹ فولیو, ایسا پورٹ فولیو جس کی دو یا اوپر والی 2-3 ٹائپس کو مکس کر کے بنایا جائے. ہاں بھائی, یہاں تک کوئی کنفیوژن کسی کو ہے تو پوچھ لیں جی پلیز. سر شو کیس پورٹ فولیو اور ڈاکومنٹری پورٹ فولیو میں تھوڑا سا ڈفرنس کلیئر شو کیجیے گا. کیس میں بیسٹ پرفارمنس ہوگی, صرف اور صرف بیسٹ پرفارمنس. ڈاکومنٹری میں سارا ریکارڈ ہوگا جی. اور کوئی کویسچن؟ ہائبرڈ پورٹ فولیوز کا تو ہائبرڈ کہتے ہیں کمبینیشن آف 2 اور مور دین 2. آپ نے پروسیس پورٹ فولیو بھی رکھا ہے, شو کیس بھی رکھا ہے, ڈاکومنٹری بھی رکھا ہے, تو یہ ایک ہی فائل کے اندر, الگ الگ نہیں, ایک ہی فائل کے اندر اس کو یہ پورٹ فولیو ہائبرڈ بن جائے گا. ٹھیک ہے, اور کوئی پرابلم؟ سر پورٹ فولیو کا سمیٹو اسسمنٹ ہوگی. سر اس کو ابھی میں بتاتا ہوں, وہ تھوڑا سا ویٹ کریں, میں اب آپ سے ہی پوچھوں گا کہ یہ فارمیٹیو ہے یا سبمیٹیو ہے. جی جہاں تک جو پڑھا ہے کوئی کنفیوژن؟ جی سر پورٹ فولیو کا ویلیڈیٹی کتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے؟ جی سر ایویلویٹ اور ہائبرڈ جو ہے نا وہ سمجھائیں سر پلیز. جی میں نے سر 2 دفعہ تو بتا دیا. ہائبرڈ کا مطلب ہے 2-3 پورٹ فولیو ایک ہی فائل میں آپ رکھ رہے ہیں, ہائبرڈ ہے. ایویلویٹو سے مراد یہ کہ آپ نے جو ٹیسٹ لیے نا, ٹیسٹ. سر میں جواب دے لوں سر, سر پہلے مجھے جواب جی جی. سر یہ ورکنگ جو پورٹ فولیو ہے یہ تو سر فارمیٹیو اسسمنٹ ہوگا نا, یہ پورٹ فولیو تو اسسمنٹ کو چھوڑ دینا, ابھی اسسمنٹ کی بات میں نے نہیں کی, اس میں نہیں سمجھایا. ابھی فی الحال کوئی کنفیوژن ہے تو وہ بتائیں, ابھی تو ٹاپک وہ شروع نہیں ہوا. اسسمنٹ والا اگلی سلائیڈ پہ بتاتا ہوں میں. کوئی کنفیوژن ہے یہاں تک جو پڑھا ہے؟ سر اپنے بچہ بہت اچھی اسپیچ کرتا ہے تو وہ شو کیس پورٹ فولیو ہاں وہ شو میں کیس میں آئے آئے گا گا, وہ شو کیس میں آئے گا, سر کیونکہ ہر بچہ تو اسپیچ نہیں کر سکتا. ایویلویٹو کہتے ہیں جو ٹیسٹ لیے آپ نے نا, ٹیسٹ کے جو مارکس 4-5 ٹیسٹ لیے ہیں ان کی جو سن لیا میں نے, سوال جواب سنے. سر پورٹ فولیو ہوتا کیا ہے؟ وہ آپ نے ٹائم پہ جوائن کرنا تھا نا تو پتہ چل جاتا. اچھا ایویلویٹو کا لاسٹ پہ سن لیں کہ ایویلویٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹیسٹ آپ نے لیے 5-6, ان ٹیسٹ کا ریکارڈ آپ نے رکھا ہوا ہے. پلیز آپ لوگ ٹائم پہ جوائن کیا کریں, اس لیے پھر جو ٹائم پہ جوائن نہیں کرتے تو اب ہمارا تو نہیں نا قصور کہ ہم ٹائم سے پہلے آپ کے لیے ساری چیزیں ریڈی کر کے بیٹھے ہیں, آپ 5-10 منٹ لیٹ آتے ہیں تو پھر ساتھ شروع والی چیز جب
نہیں سنیں گے تو سمجھ تو نہیں آئے گی. پھر درمیان میں ہم پہنچے ہوئے ہم سٹارٹ پہ یقیناً نہیں جا سکتے اور جانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ان 100 لوگوں 150 لوگوں کو قصور نہیں ہے جنہوں نے ٹائم پہ جوائن کیے. تو آپ لوگ پھر ریکارڈنگ سنیے گا. اگر کوئی کنفیوژن ہے یہاں تک تو پھر بتا دیں, میں آگے چلتا ہوں. جی سر ایک اور کنفیوژن ہے میری. جی سر وہ یہ کہ جو اینول رپورٹ کارڈ جو ہوتا ہے اس کو ایوولوشن پورٹ فولیو کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں, یس اس کو کہہ سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں پورٹ فولیو اسیسمنٹ. سر سن لیں, میں اب سوال بعد میں لیتا ہوں, اب ٹاپک اگلے پہ آ گئے ہم. پورٹ فولیو اسیسمنٹ. پورٹ فولیو اسیسمنٹ اب کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا کہ پورٹ فولیو کیا ہے. ٹریڈیشنل اسیسمنٹ ایک ہے پورٹ فولیو اسیسمنٹ. ٹریڈیشنل اسیسمنٹ ہم آخری دن جا کے امتحان لیتے ہیں. پورٹ فولیو ہم پورا سال اس کی پروگریس کا ریکارڈ اکٹھا کرتے آئے ہیں. اب اس فائل سے, ایک بچے کی فائل ہے, اس ایک فائل سے ہم نے کیا بچے کی اسیسمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ رول نمبر 1 ہے, ٹھیک ہے, اس کی یہ پروگریس ہے, ٹھیک ہے, تو اس نے ٹیسٹوں میں یہ نمبر لیے ہیں, اس کی اٹینڈنس اتنی رہی ہے, اور اس نے جو ہے نا اوور آل کوئی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر اس کی یہ پرفارمنس رہی ہے. تو ہم جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کی فائل سے اسیسمنٹ کریں گے. اس کو ہم کہتے ہیں پورٹ فولیو اسیسمنٹ, ٹھیک ہے. 2 طرح کی اسیسمنٹ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے اتھینٹک, ایک ہوتی ہے ٹریڈیشنل. اتھینٹک اسیسمنٹ وہ ہوتی ہے جس میں بچہ کچھ پرفارم کر کے دکھاتا ہے. اب پورٹ فولیو صاف ظاہر ہے اس نے پورا سال پرفارمنس دی ہے, بچے نے پورا سال وہ ایکٹیویٹیز ڈیفرنٹ کرتا رہا ہے, اور اب آ کے ہم ان تمام ایکٹیویٹیز جو اس کی فائل میں ریکارڈ میں ٹیچر رکھتا ہے اس سے ہم اس کی اسیسمنٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ پورٹ فولیو اسیسمنٹ ہوگی. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اتھینٹک اسیسمنٹ ہے پورٹ فولیو, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں بچے کی پرفارمنس ریکارڈ ہے. ایک یہ ٹریڈیشنل میں اس نے صرف سوال جواب دینا ہے, اور اتھینٹک میں وہ کیا کرتا ہے, پرفارم کرتا ہے. تو اتھینٹک فارم آف اسیسمنٹ ہے جہاں پہ بچے کے کلیکٹڈ ریکارڈ سے ٹیچر اس کی اسیسمنٹ کرتا ہے, اس کی پروگریس, سکلز اور اچیومنٹ دیکھتا ہے. ہم نے کہا کہ بلوم ٹیکسونومی کے 3 ڈومین ہوتے ہیں, یہی 3 لرننگ ڈومینز بھی کہلاتے ہیں, کوگنیٹیو, افیکٹیو اینڈ سائیکو موٹر. تو اس میں تینوں کے تینوں ڈومین ہمیں مل رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایکٹیویٹیز میں, گروپ ورک میں اس نے کس طرح رول پلے کیا, ایکٹیویٹیز کون سی کی, کوئی ٹیسٹ لیے تو یہ کوگنیٹیو آ جائے گا, اس کی کیا ایبلٹیز تھیں, ٹھیک ہے. تو تینوں ڈومینز ہمارے یہاں پہ اچیو ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ٹریڈیشنل ٹیسٹ کی طرح نہیں ہے, سنگل اسائنمنٹ یا سنگل ٹیسٹ آپ لیں اینڈ پہ اور اسی سے سب کچھ لے لیں, ایسا نہیں ہے. یہ زیادہ براڈر اور ہولسٹک ہے بچے کی پرفارمنس سے, اس سے کیونکہ پورے سال کی پرفارمنس آ رہی ہے, صاف ظاہر ہے. تو یہ بچے کے لیے بھی بینیفیشل ہے, ٹھیک ہے, اور ٹیچر کے لیے بھی بینیفیشل ہے. ٹیچر اس کی پورے کے پوری سال کی پروگریس کو یہاں پہ اس کی اینڈ آف دا ڈے جو ججمنٹ ہے, ریزلٹ ہے, اس میں ریفلیکٹ کرے گا. اب اس کے اب دیکھیں میں نے شروع میں چونکہ ساری بات بتا دی ہے, تو جو لوگ نا لیٹ جوائن کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے 5 منٹ پہلے جوائن کیا کریں, یا ایٹ لیسٹ ان ٹائم جوائن کر لیا کریں, کیونکہ پھر صاف ظاہر ہے آپ درمیان میں آئیں گے تو پھر آپ کو بھی کنفیوژن ہوگی, مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا کہ میں دوبارہ وہ چیزیں آپ پوچھیں میں نہ بتاؤں تو, ٹھیک ہے. تو اس لیے ٹائم پہ پلیز جوائن کیا کریں. کی فیچر اس کے کیا ہے, اٹ شوز پروگریس اوور ٹائم. اب سب سے پہلے دیکھیں نا پروگریس اوور ٹائم کیا مطلب ہے کہ پورٹ فولیو اسیسمنٹ میں کا نہیں آ رہا ہے سر, آواز باقی لوگوں کو آ رہی ہے؟ جی آواز کلیئر ہے؟ جی سر, آ رہی ہے. اوکے, سلائڈز بھی تھوڑا کلیئر سلو ہیں؟ ہے. سر بیچ میں بہت دفعہ جا ہو رہی ہے, آپ کی آواز خراب. کلیئر ہے. اچھا اوکے, جی سر سلائڈ بھی کلیئر اچھا ہے. اوکے اسٹوڈنٹ سنیے گا, بڑا آسان سا ٹاپک ہے ہمارا, شو پروگریس اوور ٹائم. اب کیا مطلب ہے, ایک اسیسمنٹ آپ مہینے کے بعد یا سال کے بعد کرتے ہیں, ایک اسیسمنٹ آپ روزانہ ہفتے بعد کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہفتے بعد کر رہے ہیں اس کو ریکارڈ رکھتے جا رہے ہیں. لانگیٹیوڈنل کہتے ہیں لمبائی کے, ہاں مطلب کوئی چیز ریپیٹڈلی آپ کر رہے ہوں, بار بار کر رہے ہوں, یہ لانگیٹیوڈنل ہے, ٹھیک ہے. ہاریزنٹل ایک بار کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہاریزنٹل سیم ٹائم میں ایک ہی وقت میں, اور لانگیٹیوڈنل بار بار کو. تو یہ بار بار چونکہ آپ بچے کی پروگریس کو لے رہے ہوتے ہیں, تو یہ بچے کی پروگریس کو پہلے ٹیسٹ, دوسرے میں, تیسرے میں, چوتھے میں کیا رزلٹ آیا وہ ساری اس کی فائل میں پڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دوسرا اس میں ڈفرینٹ ٹائپس آف ورک انکلوڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ریٹن بھی آ جاتا ہے, اس میں اس کی کریٹ کوئی آرٹ ہے, جیسے یہ بچہ آرٹ یہ پریزنٹیشن دے رہا ہے, تو ریٹن, کریٹو, پریکٹیکل سارے کے سارے اسپیکٹس آ جاتے ہیں,
جہاں پہ جو فائنل ایگزام ٹریڈیشنل میں تو صرف ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے بس، وہ بھی ایم سی کیوز بیس یا شارٹ کویسچنس. اچھا آگے دیکھیں. اب جب بچے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور اس پارٹیسپیشن پہ مجھے مارکس مل، جیسے ہماری یونیورسٹیز میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، آپ کے مڈ ٹرم کے نمبر ہیں، آپ کے اٹینڈنس کے ہوتے ہیں مارکس، آپ کی پریزنٹیشن کے مارکس ہوتے ہیں، آپ کی اسائنمنٹس کے مارکس ہوتے ہیں. یہ وہ بیسیکلی ہماری وہ پورٹ فولیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. اس میں ایک چیز کی مسنگ ہے کہ ہماری فائل نہیں بنائی جاتی بس. تو اچھا اس میں اسٹوڈنٹ کی پارٹیسپیشن بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ریئل لرننگ ہوتی ہے، صرف مارکس پہ فوکس نہیں ہوتا، بلکہ بچہ ہر طرح ایفرٹ، پریزنٹیشن دینی ہے، کمیونیکیشن سکلز، کانفیڈنس آئے گا، پریکٹیکل کو ٹاسک کرنا ہے تو سوشل سکلز ڈیولپ ہوں گی. ٹھیک ہے نا جی. پورٹ فولیو. اب سوال جو کسی نے محترم نے میل نے کیا تھا کہ سر یہ فارمیٹیو ہے یا سبمیٹیو ہے، اب اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا، اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے آپ نے، تب جا کے یہ پوائنٹ کلیئر ہوگا، ادروائز کنفیوژن ہو جائے گی، جو کہ میں نہیں چاہوں گا کہ ہو. میں ٹیچر ہوں، میں نے کلاس میں بچوں کا ٹیسٹ لیا، اس ٹیسٹ کی میں نے مارکنگ کر دی. یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے یا سبمیٹیو ہے؟ ڈیورنگ ٹیچنگ میں نے کوئی ٹیسٹ لے لیا. جی شاباش. فارمیٹیو. اس کو میں نے بچے کی فائل میں رکھ دیا، تو پورٹ فولیو کون یہ بچے کی فائل میں رکھ دیا ہے، فارمیٹیو اسیسمنٹ ہی ہے نا، سبمیٹیو نہیں. ابھی رکے نا تھوڑا، پورٹ فولیو میں آ گیا تھا. یہ پورٹ فولیو میں آ گیا نا، تو یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہی کی تھی نا میں نے، کہ سبمیٹیو کی تھی؟ ہاں جی فارمیٹیو. اچھا پھر میں نے دوسرے ویک، تیسرے ویک، چوتھے ویک، ہفتے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد وہ سارے ٹیسٹ وہاں رکھے ہوئے ہیں. اب آخری دن آ گیا، اب آخری دن میں نے دوبارہ کیا کرنا ہے؟ بچے کو پاس فیل کرنا ہے. میں کیا کروں گا؟ ٹیسٹ لوں گا دوبارہ؟ نہیں. کیا کروں گا پھر؟ پورٹ فولیو کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کے سارے ریکارڈ، پورٹ فولیو کو کھولوں گا، اسی میں سے اس کو پاس فیل کروں گا. اب وہی ٹیسٹ جو میرا پہلے فارمیٹیو تھا اب کیا بن گیا؟ اس کا مطلب یہ ہم لے سکتے ہیں کہ پورٹ فولیو فارمیٹیو کے طور پر بھی ہوتا ہے اور سبمیٹیو کے طور پر بھی. جی کہہ سکتے ہیں؟ ہاں بس یہی مقصد ہے. پورٹ فولیو از اے فارمیٹیو ایز ویل ایز سبمیٹیو اسیسمنٹ. اب اس کے ایڈوانٹیجز اینڈ لیمیٹیشنز کیا ہیں پورٹ فولیو کی، کیا کیا فائدے ہیں، یہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے. شاباش، 1 بائی 1 بتاتے جائیں جلدی سے. جی کیا پوچھ رہے ہیں؟ اسی وقت میں اس کی جو نا پروگریس کا پتہ چل جاتا ہے، پروگریس آ جاتی ہے، اور میٹنگ ہوتی ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، تو بڑھ جاتا ہے. بھی آ جاتی ہے بچوں اور بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے سر. اور بچہ خود کی جو ہے نا سر اسسمنٹ کر سکتا ہے ہاں، کہ میں کس اور عہدے پہ کھڑا ہوں، کس پوزیشن پہ کھڑا ہوں. ویری گڈ شاباش. اور اس میں کون سی کوالٹی ہے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے. بچے کا سر پاس ہونے کی کریٹیوٹی فیوچر آتی ہے، تک پاس سے فیوچر تک اور سر جو پروگریس نئے رپورٹ بچے آ پڑھتے جاتی ہے. ہیں ان کا بھی شوق بڑھ جاتا ہے کہ ہم بھی کریں گے تو ہمیں بھی یہ اچیومنٹ ملیں گی. ٹھیک ہے، چلے میں اس کو سمرائز کرتا ہوں. اب دیکھیں کانفیڈنس آتا ہے. ویری گڈ شاباش. اب یہ دیکھیں یہی پوائنٹس آپ نے، اگر سوال آ جاتا ہے واٹ از پورٹ فولیو، واٹ آر اٹس امپیکٹس، واٹ از دا امپورٹنس آف پورٹ فولیو، وائی وی کلیکٹ پورٹ فولیو. ٹھیک ہے، اس طرح سے اگر وہ ہیر پھیر کر کے سوال دیتا ہے ایگزامینر تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سمپلی سوچنا ہے. میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئرلی بتا رہا ہوں آج، کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم پیڈاگوجی کو رٹا لگا کے امتحان کو پاس کر لیں گے اور اچھے نمبر لے لیں گے، پاس تو شاید ہو ہی جائے گا لیکن اچھے نمبر نہیں آئیں گے. اگر آپ اچھے نمبر بھی لینا چاہتے ہیں اور پاس بھی ہونا چاہتی ہیں، صرف سمجھیں پیڈاگوجی کو. ٹھیک ہے، اچھا اذان ہو رہی ہے جی، تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا، 1 منٹ صرف بریک ہم لے رہے ہیں. اچھا جی، بات ہم کر رہے تھے اس کے ایڈوانٹیجز کی، اذان ہو رہی تھی. اب دیکھیں بڑا سمپل سا اس کا کانسیپٹ ہے پورٹ فولیو کا. اس کے فوائد ہی فوائد ہیں، فوائد زیادہ ہیں اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز یا لیمیٹیشنز کم ہیں. سب سے پہلے تو بھائی پورے سال کی پروگریس آ جاتی ہے، بچہ کیا سیکھ رہا ہے کیا نہیں سیکھ رہا، پروگریس اوور ٹائم، ایک دفعہ نہیں، پورے سال کی پروگریس آ جاتی ہے.
کریٹیوٹی اینڈ کریٹیکل تھنکنگ بچے کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. بچہ خود سے آگے بڑھنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، اپنے ویک ایریاز کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے پچھلے ٹیسٹ کے کم مارکس کو اگلے ٹیسٹ میں زیادہ مارکس لینے کے لیے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کی فائل کا حصہ بن رہا ہے اس کا ٹیسٹ ریکارڈ، اور اس کے پیرنٹس تک یہ بات جائے گی کلاس میں وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے. ساری چیزیں بچے کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرتی ہیں کہ بھئی میں نے آگے بڑھنا ہے. دوسرا، ڈیولپ سیلف اسیسمنٹ اینڈ رسپانسبلٹی. بچے کے اندر سیلف اسیسمنٹ آتی ہے، وہ خود سے اپنا محاسبہ، خود جائزہ لیتا ہے کہ بھئی میں کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہوں. کمپلیٹ پکچر آف اسٹوڈنٹ لرننگ. ایک ٹیسٹ سے صرف ہم چند بچے کی فیچرز لے سکتے ہیں، پوری پرفارمنس نہیں آتی، لیکن پورٹ فولیو سے چونکہ پورے سال کا ریکارڈ ہے تو مکمل ریکارڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے. اس سے ایکٹیو لرننگ پروموٹ ہوتی ہے. صاف ظاہر ہے بچے کو پتہ ہے کہ میں نے سیکھنا ہے، میں پریزنٹیشن دینی ہے، میں نے کوئی آرٹ ڈیزائن کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے، کچھ شو آف کرنا ہے، کچھ اسپیچ کرنی ہے، تو اس کے لیے اس کو تیاری کرنی ہوتی ہے. تو ایکٹیو لرننگ اس میں ہوتی ہے، پروموٹ ہوتی ہے. بیسٹ ورک کا بیسٹ ایریا یا بیسٹ اسکل جو بچے کی ہے شو کیس پورٹ فولیو سے ہمیں پتہ چل جاتی ہے. تو پورٹ فولیو اسیسمنٹ کے یہ فوائد ہیں. اب لمیٹیشنز کیا ہیں؟ سب سے پہلے ٹائم کنزیومنگ ہے کہ اس کو ہر ایک ٹاسک کو چیک کرنا، پراپر جو ہے سیکوینس میں ہر ایک بچے کی فائل میں رکھنا، یہ ٹیچر کے لیے تھوڑا سا لیبوریس جاب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر بچے کے اب چونکہ اس میں صاف ظاہر ہے کوئی پرفارمنس ہے، کوئی ایسے لکھا ہوا ہے، اس طرح صاف ظاہر ہم نے کل پڑھا تھا کہ سبجیکٹیو جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا اس میں بائسنس آتی ہے ٹیچر کی طرف سے، تو اس میں بائسنس ایگزسٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ٹیچر نے کوئی آبجیکٹیو اسیسمنٹ تو کرنی نہیں ہے، سبجیکٹیو اسیسمنٹ ہے، پرفارمنس دیکھی نمبر لگانے ہیں. اب وہ کسی کی کام بھی لگا سکتا ہے، زیادہ بھی لگا سکتا ہے، ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہے. پراپر پلاننگ چاہیے کہ کون سے وقت میں کون سے سبجیکٹ کی کون سی ایکٹیویٹی کو جو ہے نا اس نے پورٹ فولیو کا حصہ بنانا ہے، کون سی کو نہیں بنانا. سم ٹائم اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ارریلیونٹ ورک کرتے ہیں، وہ ٹیچر کے لیے اس کو بائفرکیٹ کرنا، ڈیوائڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسٹوریج اسپیس کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ فائلز جو ہے نا وہ بچے کی کہاں رکھیں گے، تو یہ بھی ایشو ہوتا ہے، اور اس کی پراپر مینٹیننس بھی ایشو ہوتا ہے. یہ تھا جی پورٹ فولیو اسیسمنٹ. امید ہے آپ سب کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں، پھر ہم سی آر کیوز پہ جاتے ہیں. جی اچھا ایک بات سنیں، اس کا یہ بھی تو ایک منٹ، اس کا یہ بھی تو ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے نا کہ کچھ بچے جو ہیں ایکٹیویٹیز میں پیچھے ہوتے ہیں، تو جو بہت آگے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے دوسرے جو ہوتے ہیں ڈس موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ والا ہاں، کام ڈی ہمیں نہیں آ رہا، موٹیویشن یس ہو دوسرے اس میں سکتی ہے، بہتر ہیں. ڈی موٹیویشن ہو ہاں، سکتی ہے، لیکن میری ڈی بات سنیں. موٹیویشن بھی ہاں، تو ہو اس میں سکتی ہے. اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کبھی بھی سیم ایبلٹیز کے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا جی. اس میں ہم یہ نہیں، اب کوئی بچے رائٹنگ میں اچھے ہیں، کوئی اسپیکنگ میں اچھے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک بچہ ہر ہی جگہ پہ پیچھے ہے، وہ یہ پاسبل نہیں ہوتا. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سکلز دی ہوتی ہیں. ایک بچہ رائٹنگ میں اگر پیچھے ہے تو وہ اسپیکنگ میں آگے ہوگا، کسی ایکٹیویٹی میں بہت اچھی پرفارمنس دے رہا ہوگا. تو پھر ڈی موٹیویشن جو ہے وہ نہیں ہوگا، اس میں نہیں، نہیں ہو آئے گا، بھی ڈی سکتی ہے، موٹیویشن والا ہو نہیں آئے گا سکتی اس ہے، میں. ہو سکتی ہے، ڈی موٹیویشن ہو سکتی ہے، کوئی جو ویک بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ہو سکتی ہے. بٹ چونکہ پورٹ فولیو ایک ہولسٹک اسیسمنٹ ہے نا، صرف ایک چیز کی تو نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ رائٹنگ، اب رائٹنگ کسی بچے کی کمزور ہے تو ٹھیک ہے، کوئی رائٹنگ میں جو بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ لائک بچے ہیں اس کی رائٹنگ کمزور ہے. اب مطلب ہم ایک چیز سے اسیس نہیں کر رہے ہیں نا، ملٹیپل اینگل سے دیکھ رہے ہیں تو وہ کور ہو جاتی ہیں چیزیں. نیکسٹ جی. سر یہ پورٹ فولیو اسسمنٹ اور ٹریڈیشنل اسسمنٹ کا تھوڑا ڈفرینس بتا دیں. سر آپ نے نا لیٹ جوائن کیا ہے نا، لیٹ وہ جوائن نہ کیا کریں، ٹائم پہ جوائن کیا کریں. میری گزارش ہے آپ سب سے، نیکسٹ ٹائم بھی آپ خیال کیا کریں. ٹریڈیشنل ہوتا ہے ایک دن فائنل ڈے پہ جا کے آپ ایک امتحان لیتے ہیں، وہ ٹریڈیشنل ہے. پورٹ فولیو تو میں میرے خیال میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں، پورا سال اس کی فائل بناتے ہیں، جو ٹیسٹ لیتے ہیں، جو پوچھتے سنتے کراتے ہیں ایکٹیویٹیز، اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں، اور پھر اس میں سے بچے کا فائنلی اس کو پاس فیل کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. کس ٹائم جوائن کی تھی کلاس آپ نے آج؟ سر اس میں جو ڈس ایڈوانٹیجز آپ سر نے مینشن کیے ہیں یہ سارے جو ہے نا 8 ٹیچر کے 5 لیے پر ہیں، 8 5. تو اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے اس میں پورٹ فولیو میں؟ اسٹوڈنٹ کے لیے تو نہیں ہے، اس کو تو فائدہ ہے نا بھائی. آپ نے کوکنگ کی پورا سال، میں نے ایگزامپل شروع میں دی، ایک دن آپ سے غلطی ہو گئی، جس دن مہمان آئے تو آپ کے پورے سال کی محنت گئی. تو اسٹوڈنٹ تو پورا سال کبھی کم کبھی زیادہ وہ تو محنت کرتا رہے، اس کی کمزوریاں بھی کور ہو جاتی ہیں، اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، بچے کو نیرا فائدہ ہے، مکمل فائدہ ہے اس میں. جی
پلیز مائک آف کر دیا کریں، یہ اب مائک آن ہے ساتھ لگتے جیسے جہاز اڑ رہے ہوں پیچھے سے. اچھا سوال سنیں جی سی آر کیوز کو، بڑے سمپل سے کویسچن یہاں پہ آئیں گے اور آپ ان کو بہت ایزیلی انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا تو ایزیلی ان کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں. سمجھ آ گئی بھائی سب کو؟ کسی کو پرابلم ہے؟ ہاں جی نہیں سر سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. ہاں سر چلیں آپ چلیں سمجھ میں آ گیا. چلیں جی شکریہ آپ سب کا کہ آپ لوگوں نے مجھے سنا 3 دن. ہم سی آر کیوز کی بات کر رہے تھے، وائی پورٹ فولیو اسیسمنٹ از گیون مور امپورٹنس دین ٹریڈیشنل. اب بھائی وہی بات ہے، ٹریڈیشنل ایک ہی دن ہوتی ہے ٹھیک ہے، اور اس میں پورا سال ہم پرفارمنس دیکھتے ہیں. ٹریڈیشنل میں ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں ایک ٹیسٹ نہیں ہوتا، ملٹیپل ٹیسٹ ملٹیپل ٹاسک اس میں بچے کی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے. تو ٹریڈیشنل میں صرف بچے کی انڈرسٹینڈنگ اور نالج کو روٹ میمورائزیشن پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ بچے کو کتنا کچھ یاد ہے. اس میں بچے کی انوالومنٹ ہے، ریفلیکشن ہے، رسپانسبلٹیز ہیں ٹھیک ہے، اس کی اسٹرینتھ ویکنیسز ہر ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے پورٹ فولیو اسیسمنٹ کے اندر. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پورٹ فولیو اسیسمنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹریڈیشنل سے. کلیئر جی؟ یہاں تک کوئی مسئلہ اس سوال میں؟ ٹریڈیشنل اسسمنٹ کی کوئی ایڈوانٹیجز کوئی کسی قسم کی کوئی نہیں؟ سر ہم نے اس کے ایڈوانٹیجز کو نہیں دیکھنا نا، ابھی ہم نے اس کو دیکھنا ہے اس کے ساتھ کمپیریزن کے ساتھ. ایڈوانٹیجز اس کے ہیں، صاف ظاہر وہ ہو رہی ہے تو اس کے ایڈوانٹیجز تو ہیں. کمپیریٹیولی یہ زیادہ بیٹر ہے جی سر، کمپیریٹیولی یہ زیادہ بیٹر ہے. اچھا جی سر بالکل. اچھا what challenges a teacher may face while using the portfolio as a source of assessment? Suggest some solutions. ہاں بھائی کون کون سے چیلنجز ہیں؟ وہی جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں کہ ٹائم کنزیومنگ ہے سب سے پہلے تو. ہاں ٹائم کنزیومنگ ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں گے. ہم ڈیلی بیسس کے بجائے ویکلی یا منتھلی بیسس پہ اس طرح کی کوئی سیٹنگ کر لیں گے. پیئر کو، بچوں کو انوالو کر لیں گے. ہاں پیئر یا پیئر ایکٹیویٹی، سیلف اسیسمنٹ، بچہ خود اسیسمنٹ کرے، اس کا کوئی پیئر کروا لے، تو اس طرح سے بھی ہم اس ایشو کو ریزولو کر سکتے ہیں. سبجیکٹیوٹی ان گریڈنگ، وہی بات جو میں نے کہا کہ ٹیچر کسی کی پرفارمنس اس کو اچھی لگی ہے، سولوشن کسی کی سولوشن یوز کلیئر روبرکس. سر اس کا کیا مطلب؟ اس کے لیے کہ یہ جو اسیسمنٹ کے لیے آپ نے کرائٹیریا بنایا نا جی، کس بچے کے کتنے نمبر ہیں، تو روبرکس ہم پڑھیں گے، ایک ٹاپک ہے ہمارا. روبرکس کہتے ہیں کہ مارکس دینے کا فارمولا، کس پرفارمنس پہ کتنے مارکس ہیں، یہ کلیئر ہونا چاہیے. تو آپ اس کی مارکنگ کر، بچہ اس کا کلاس میٹ بھی پھر کر سکے گا، صاف ضرور سے پتہ ہے کہ اتنا جواب لکھا ہے تو اتنے نمبر دینے ہیں، اتنا لکھا ہے تو اتنے دینے ہیں. اس کو روبرکس کہا جاتا ہے، روبرکس مارکنگ اسکیم کو کہتے ہیں. سبجیکٹیوٹی ان گریڈنگ میں انفیئر انکنسسٹنٹ جو ہے نا وہ ٹیچر نمبر دے رہا ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اسٹینڈرڈائز کرائٹیریا روبرکس بنائے جائیں گے ٹھیک ہے. روبرکس کس کو کہتے ہیں؟ ہر ٹیسٹ میں جتنے سوال ہیں، ہر سوال کے کتنے نمبر ہیں، کس لیول کے جواب کے کتنے مارکس دیے جائیں گے. اس میں سے 5 نمبر کا کویسچن ہے، صرف ڈیفینیشن لکھی ہے، 2 نمبر دیے جائیں گے. پلیز مائک آف رکھا کریں سر مجھے. اور بچے کو مارکس دینے کے فارمولے کو کہتے ہیں؟ ہاں مارکس دینے، اس کے پیپر کو اس میں کویسچنز کو نمبر دینے کے فارمولے کو کہا جاتا ہے. اچھا اب ہم جب روبرکس کلیئرلی بنائیں گے، فیئر بنائیں گے کہ بھائی اس بچے کی اتنی پرفارمنس ہے تو اس کو یہ نمبر دیں گے، تو اس سے ہم سبجیکٹیوٹی کو کم کر سکتے ہیں. پور آرگنائزیشن آف دا اسٹوڈنٹس، بچے نے ارریلیونٹ اوور ایکسیسو ورک لکھ دیا جو ضرورت ہی نہیں تھا، تو بچوں کو ہم اس پہ گائیڈ لائن دیں گے کہ بیٹا اتنا آپ لکھیں گے تو آپ کے پورٹ فولیو کا حصہ بنے گا جو آپ کے لیے کل کو بھی بینیفیشل ہوگا. تو بچوں کو ہم کیا کریں گے؟ گائیڈ لائن بھی دیں گے اور ان کو سکھائیں گے بھی صحیح کہ تھوڑا لیکن اچھا آنسر لکھیں گے تو وہ زیادہ افیکٹو رہے گا. پھر ہے پلیجرزم اور کاپیڈ ورک، یہ بھی ہو سکتا ہے. پلیجرزم کہتے ہیں کسی دوسرے کے کام کی نقل کر لینا، تو پلیجرائزڈ یا کاپیڈ ورک سے مراد بچے نقل کر لیتے ہیں ایک دوسرے کی. اب صاف ظاہر ہے ہمارے پاس تو فائل میں آئے گا، تو اس کے لیے ہم اوریجنل ٹاسک ایک تو انکریج کریں گے اور بچے کی پرفارمنس کو کلاس میں مانیٹر کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ٹیسٹ دے کے کرسی پہ بیٹھ جائیں گے موبائل کھول کے یا باہر چلے جائیں گے، نہیں، بلکہ اس کی پرفارمنس کو مانیٹر کرتے رہیں گے. اچھا پھر کیا ہے؟ اسٹوریج اینڈ مینجمنٹ ایشوز. اب ہمارے پاس اسپیس کا ایشو آتا ہے ٹھیک ہے. تو آج کل جیسے ہمارے ہاں ٹیکنالوجی ہے تو ہم ڈیجیٹل اسیسمنٹ، ڈیجیٹل پرفارمنس لیں اور اس پہ گوگل ڈرائیو پہ ہر بچے کی پرفارمنس ریفلیکٹ ہوتی رہے، تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہے کہ کوئی پراپر
جو ہے نا وہ کیبن بنا کے وہاں پہ بھی ہم اس کے فائلز رکھوا سکتے ہیں. لیک آف ٹیچر ٹریننگ. اب ہمارے ٹیچرز کو جو موسٹ امپورٹنٹ ایشو آتا ہے کہ وہ ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں ہوتی, اس لیے وہ ریزسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. تو ٹیچرز کی جب ہم ٹریننگ کروا لیں گے, پراپر کو ٹریننگ ارینج کروائیں گے, تب ٹیچر کے لیے اتنی ریزسٹنس نہیں ہوگی, ٹیچر آسانی سے کام کر سکے گا. یہ کچھ چیلنجز تھے اور ان کے پاسبل سلوشنز تھے. اب اگلے سوال ہے, میرے خیال میں اب آپ کو کچھ سوال دے دیے جائیں کہ آپ لوگ خود کیسے کریں, کیا خیال ہے؟ چلیں ایک دو سوال میں کرا دیتا ہوں. یور کلاس ہیز 50 اسٹوڈنٹس اینڈ چیکنگ پورٹ فولیو از بیکمنگ ڈیفیکلٹ. وٹ اسٹریٹجیز وڈ یو یوز ٹو مینیج ٹائم افیکٹولی. آپ کی کلاس میں 50 بچے ہیں اور آپ کے لیے اسیسمنٹ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے, آپ اپنے ٹائم کو افیکٹولی کیسے یوز کریں گے بچوں کے پورٹ فولیو اسیسمنٹ کے لیے؟ ٹھیک ہے بھائی, ہمارے پاس 50 بچے ہیں اور 50 فائلیں پڑھی ہیں, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو میں پورٹ فولیو کو اسمال گروپس میں, بیچز میں چیک کروں گا, بجائے اس کے کہ میں ایک ہی دن بیٹھ کے سارا کام کروں, وہ پاسبل نہیں ہوگا. تو انسٹیڈ آف آل ایٹ ونس کے بجائے میں کیا کروں گا, اسمال سٹیپس میں. دوسرا میں روبرکس بھی یوز کروں گا, ٹھیک ہے. تیسرا میں اسٹوڈنٹس کو انوالو کر لوں گا, ٹھیک ہے, کہ وہ پیئر اسیسمنٹ کریں تاکہ اس سے میرا ورک لوڈ کم ہو جائے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ میں جو میرا پورٹ فولیو ہے نا, اس کو میں یہ نہیں کہ سال کے اینڈ پہ جا کے کروں گا, میں ریگولر انٹرول پہ, شارٹ انٹرول پہ شارٹ چیکس کرتا رہوں گا, ہفتے بعد, مہینے کے بعد, تاکہ ایک مہینے کا ریکارڈ پرفارمنس میرے پاس آتی رہے, بجائے ایک یہ ہے کہ پوری ایک فائل کو سال کے اینڈ پہ دیکھنے کے بجائے. اور اگر پاسبل ہوا تو میں ڈیجیٹل پورٹ فولیو یوز کروں گا, جہاں سے مجھے ریویو کرنا اور سٹور کرنا آسان ہو جائے گا. تو یہ کچھ پاسبل سلوشن ہے. A student has weak test score but a very strong portfolio. How would you assess and justify the student performance? ایک بچہ ہے, اس کے ٹیسٹ میں نمبر کم ہیں لیکن اوورال پورٹ فولیو اچھا ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ میں ایز اے ٹیچر کیا کروں گا؟ میں دونوں سر چیزوں کو آپ کا کنسیڈر. وائس نہیں آ رہا. آواز آ رہی ہے جی میری باقی لوگوں کو؟ جی سر, وائس آ رہی ہے. Yes, sir. Yes sir, آپ کویسچن اینڈ پہ میں لیتا ہوں, کویسچن پلیز میں اینڈ پہ لیتا ہوں. اچھا, اب دیکھیں, آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ہے, آپ کے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے, ایک بچہ ہے جس کے ٹیسٹ کے نمبر کم ہیں, ایک ٹیسٹ میں نمبر کم ہے یا کچھ ٹیسٹ میں نمبر کم ہے, لیکن اوورآل اس کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے, پورٹ فولیو اچھا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دونوں چیزوں کو کنسیڈر کریں گے, ٹھیک ہے. آئی وڈ کنسیڈر بوتھ ٹیسٹ بھی اینڈ پورٹ فولیو بھی, ٹھیک ہے, تاکہ میرے پاس ایک بیلنس ویو آ جائے بچے کی, کیونکہ پورٹ فولیو کا مقصد ہی یہی ہے جو جس طرح کی جس اینگل کی پرفارمنس ہے وہ آپ نے انکلوڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے. ایوریج دیکھیں گے سر. ہاں, ایوریج دیکھیں Sir? گے. یس, ویک ٹیسٹ سکور ڈیفیکلٹی. اگر ہمارے پاس پریکٹس اور پریکٹیکلی کروائیں گے کیونکہ پورٹ فولیو ریٹن میں اچھا ہے تو. سوری سر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں ان کی جو رائٹنگ اسکلز ہوتی ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہیں, بٹ وربلی وہ کلاس میں بہت اچھا رسپانس کرتے ہیں. ہاں, تو مطلب ایسے بچوں کو اسیس کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے آئی ڈونٹ تھنک یہ بیسٹ ہوگا. آئی تھنک یہ پورٹ فولیو کبھی کبھی ہم وربل اسسمنٹ اور آبزرویشن کے تھرو کلاس میں نہیں رینڈم میڈم, میری کوسچنز کے بات تھرو سنیں بھی نا, آپ نے وربل آبزرویشن کی ہے تو وہ کیوں یہ پورٹ فولیو اس کے لیے افیکٹو نہیں ہوگا؟ آپ نے اس کی فائل میں اس کا ریکارڈ لکھنا ہے, صرف یہ تو نہیں کہا میں نے کہیں کہ صرف اس کا ریٹن ریکارڈ ہی رکھنا ہے. آپ نے وربل اسیسمنٹ کی, آبزرویشن کی, اب اس کی. جی پوچھیں. ہیلو جی سر, میں ان کا جواب دے رہا تھا, آپ کو پہلے بتاتا ہوں جواب. جی پوچھیں آپ سر. جی کیا ہے کہ یہ پورٹ فولیو اسسمنٹ میں اگر ہم بچوں کو انوالو کرتے ہیں تو کیا یہاں پر انجسٹس کا ایلیمنٹ نہیں آ سکتا؟ کیسے؟ کہ اگر بچوں کو ہی ہم یہ مطلب ایک پورٹ فولیو میں انوالو کریں, کیسے مطلب ایک انجسٹس دوسرے کی کیسے آئے چیکنگ گی؟ کریں. سر اگر چیکنگ کروا کے ہم ان کا ایک دوسروں کا رزلٹ سر اس میں دیکھیں میری بات سنیں, روبرکس ہم ایک ٹاپک پڑھیں گے, اس کا وہ ایک ہوتا ہے رول ریگولیشن فارمولا کہ یہ لیول ہے, اس پہ یہ نمبر آپ نے دینے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک سچویشنل کویسچن تھا کہ اگر آپ کو اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے دین آپ کیا کرتے ہیں. آپ کسی دوسرے ٹیچر کی ہیلپ نہیں لے سکتے, آپ کسی باہر کے بندے کی ہیلپ نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. روبرکس سن لیں نا سر, سوال پہلے مکمل تو ہو لینے دیں آپ کا, پلیز تھوڑا سا دیکھ بھی لیا کریں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا روبرکس کو یوز کریں گے نا, آپ اپنی بچے کی اپروچ تو یوز نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ ہر ایک بچے کو آپ یہ نہیں کریں گے کہ جی آپ لے لو جی 10 فائلیں, آپ 10, ایسے نہیں ہوگا. جو آپ کے اچھے بچے ہوں گے اور ان کو آپ پراپر گائیڈ کریں گے. ایلیمنٹس آ سکتا ہے انجسٹس کا, بائسنس کا, بٹ یہ ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹر چیک کریں گے. جی اب پوچھیں سوال, کیا پوچھ رہے تھے؟
اچھا سر میں کہہ رہا تھا کہ اسٹوڈنٹ کا لیول اور ٹیچر کا لیول تو فرق ہوگا نا وہ تو ہوتا ہے صاف ذرا، چیک کرنے ٹیچر اس میں کو تو. کاؤنٹر ویریفائی کرے گا نا، چیک کرے گا اگین کچھ جو اس نے بچوں نے کر لی ہوں گی. یہ سچویشنل ہے، ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہوگا بھائی. یہ صرف ایسی سچویشن میں جہاں پہ ورک لوڈ ٹیچر پہ زیادہ ہے. سپوز کریں یہ سچویشنل کویسچن تھا، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بچوں سے ہی کروانا ہے. تو یہ صرف تھا کہ کلاس کی اسٹرینتھ زیادہ ہے، ایسی صورتحال میں آپ کے پاس کون کون سے آپشنز ہیں. یہ میں نے نہیں کہا کہ ہم نے ایڈوانس بچوں سے ہی مطلب ٹیچر کروانا ہی ہے، یہ ہوگا. صرف سچویشنل بات ہے. یہ پلیز نوٹ کر لیں اس کو کہ یہ سچویشنل ایلیمنٹ ہے، نہ کہ آپ روٹین میں یہ کام، روٹین میں آپ نے خود ہی کرنا ہے. ان کیس اسٹرینتھ زیادہ ہے، 50 ہے، 100 ہے، وہاں پہ آپ یہ اسٹریٹجی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر اسکول میں سر جس طرح سے ابھی ہم لوگ ڈیورنگ دا کلاس کرتے ہیں کہ بچوں کے اسٹرینتھ زیادہ ہیں، ہم ڈکٹیشن کرواتے ہیں تو پیئر میں بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی چیکنگ کر لیں. تو ہاں اس طرح سے بالکل. بچے ایک دوسرے کی جو مسٹیک ڈکٹیشن میں نکالتے ہیں تو ان کی خود کی بھی اسسمنٹ اچھی ہو جاتی ہاں ہے، وہ بالکل اپنی بھی ہے بالکل. نا اسپیلنگ سے کر لیتے ہیں. یس یہاں پہ ایگزیکٹلی. پیئر چیکنگ بہت اچھی ہوتی ہے کہ ہاں بچے جب ایک میتھمیٹکس دوسرے کی میں اسیسمنٹ کرتے ہیں ڈکٹیشن تو میں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ رعایت کرتے ہیں، وہ تو زیادہ غلطیاں نکالتے ہیں تاکہ ان کے نمبر اچھے رہیں ان سے. تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. بہرحال یہ تو بچے کو دھیان سچویشنل. رکھتے ہیں اچھا سر. آگے چلیں، باقی کویسچن اینڈ پہ لیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی ایز اے ہول پرفارمنس لیں گے، صرف ٹیسٹ سکور نہیں دیکھیں گے، دونوں چیزیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اور روبرکس کو فالو کریں گے، فیئر ایویلویشن ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ بچے نے اگر اس میں ریٹن ٹیسٹ میں کوئی اچھی پرفارمنس نہیں ہے، کوئی اورل کویسچن ہے، کوئی کلاس ٹاسکس ہیں، وہاں پہ بچے کی پرفارمنس اچھی ہے تو ہم اس کی بیلنس لیں گے، ایوریج لے لیں گے. ٹھیک ہے، اس کے دوسرے ٹاسک کو بھی ہم کنسیڈر کریں گے، صرف ٹیسٹ کے سکورز کو نہیں کریں گے، کیونکہ پورٹ فولیو کا مطلب بھی بچے کی ہولسٹک پرفارمنس کا ریکارڈ لینا اور اس کو میئر کرنا ہے. ایز اے ٹیچر ہاؤ وڈ یو امپلیمنٹ پورٹ فولیو اسیسمنٹ ان یور کلاس روم؟ ڈسکرائب دا اسٹیپس. آپ کیسے اس کو امپلیمنٹ کریں گے پورٹ فولیو کو؟ کیسے ایز اے ٹیچر اگر آپ کو کہا جائے، آج سے کہا جائے، کل سے کہا جائے کہ آپ نے کل اسکول جا کے یہ کام شروع کرنے، کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، سٹیپس آپ کو بڑے سمپل سے ہیں، میں نے بتا دیے ہیں. آپ سب سے پہلے بچوں کو پرپز اور امپورٹنس بتائیں گے کہ بیٹا آج سے آپ کی فائل تیار ہوگی اور اس میں آپ کی پرفارمنس رکھی جائے گی. تو جو جس طرح کی پرفارمنس پرفارم کرے گا، شو کرے گا، اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا. بچوں کو کلیئرلی ان کی ایکسپیکٹیشنز آپ کی جو ہیں ان سے وہ بتائی جائیں. پھر آبجیکٹیو کرائٹیریا بتا دیا جائے بچوں کو. ٹھیک ہے، ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ آپ اسائنمنٹس کو، پروجیکٹس کو، ریفلیکشن کو، جو بھی ان کی فزیکل ہے، کوئی ریٹن ہے، اورل ہے، آپ ساری چیزیں انکلوڈ کریں گے. پھر آپ ان کی ایک فارمیٹ یا سٹرکچر بنائیں گے، فائل بنائیں گے. پھر آپ جو بھی کلیکٹ کریں گے ان کا بچے کا ریکارڈ، وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا وہ آپ ان کی فائل میں بناتے جائیں گے. بٹ ناٹ ایوری تھنگ، یہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ ہر ایک چیز کو ایسا نہیں بنائیں گے جو پرپز فل ہوگی. ٹھیک ہے، تو پھر اس پہ فائنلی آپ ان کو فیڈ بیک بھی دیں گے تاکہ بچہ بھی اپنی چیزوں کو، لرننگ کو بہتر کر سکے اور آپ بھی اپنی ٹیچنگ کو اس بیس پہ بہتر کر سکیں. ٹھیک ہے جی. لاسٹ ہے جی ڈیفائن پورٹ فولیو، ٹیل اٹس 3 کامن ٹائپس، وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ کے جو بھی کویسچن ہیں پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. یس اب آپ کا سر کام. میرا کوشچن ہے کہ سر جو اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر ہوتا ہے اس کو پورٹ فولیو میں ایڈ کر سکتے ہیں نہیں، بیہیویئر کو؟ اس کو کہتے ہیں انیکڈوٹل ریکارڈ. وہ ایک الگ ٹاسک ہے جو کہ ٹیچر پرفارم کرتا ہے، اس کو انیکڈوٹل ریکارڈ کہا جاتا ہے. بچے کا بیہیویئر ریکارڈ وہ الگ چیز ہے، پورٹ فولیو ریکارڈ الگ ہے. جی اور سوال جی. اس میں ایکڈیمکس ہوتے ہیں صرف. پنکچویلٹی بیہیویئر میں آئے گی یا وہ اس میں بیہیویئر میں آئے گی، پنکچویلٹی بیہیویئر میں آئے بیہیویئر گی؟ میں آئے گی. اچھا جی وہ پورٹ ٹھیک فولیو ٹھیک کا حصہ شکریہ. نہیں ہے. نیکسٹ کویسچن، ایکڈیمک ریکارڈ یہاں پہ ہوگا بھائی ٹیچنگ لرننگ سے متعلق. وہ کسی سے لڑتا رہا ہے، جھگڑتا رہا ہے، وہ چیزیں اس کا حصہ نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ نے پاس فیل اس کو اس بیس پہ تو نہیں کرنا نا کہ وہ اسکول میں کتنے دن آیا ہے، کتنے دن ایبسنٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، یا کس سے لڑتا رہا ہے. نہیں، آپ نے اس کی ایکڈیمک پرفارمنس پہ کرنا ہے. جی اور کویسچن جی. اس میں نان اکیڈمک پرفارمنس کو ہم نہیں انکلوڈ کر نہیں سکتے ہیں بالکل جس اس طرح کو سے نہیں کر دوسری سکتے. ایکٹیویٹیز میں نہیں، اگر کو اسے کریکولر پارٹیسپیٹ. ایکٹیویٹیز کو ہم رکھتے ہیں، بٹ اس طرح کی وہ ایکٹیویٹیز جو کہ ارریلیونٹ ہے ہماری پرفارمنس کے ساتھ، اکیڈیمک یا کو ایکڈیمک کے ساتھ. اب جیسے مثال کے طور پر کوئز کمپٹیشن رکھا آپ نے کلاس کے اندر، اس کو تو آپ اس کا حصہ بنائیں گے. اب جیسے سپوز کریں اور سر اس پہ جی سر اسٹوڈنٹ کی نالج پرفارمنس دیکھی جائے گی.
کس میں پورٹفولیو میں مطلب اسٹوڈنٹس کی نالج پرفارمنس دیکھی جائے گی، باقی بیہیویئر ہو گیا، جو پنکچویشن جو اس کی ہوگی، کلینس ہوگی، وہ نہیں وہ دیکھی چیزیں جائے گی. وہ الگ چیزیں ہیں نا سر، وہ اس میں نہیں آئیں گی. نالج تو ہم نہیں کہہ سکتے، اکیڈیمکس سر کہتے ہیں. اٹینڈنس نالج بھی ایک نہیں آئے لمیٹڈ گی. چیز ہے، اس میں اسکلز، پرفارمنس، ٹھیک ہے، اچیومنٹس، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اس کو ہم اکیڈیمکس کہتے ہیں. نالج تو صرف اس کو جو اس نے چیزیں یاد کی ہیں وہ آ جائیں گی. جی جی. اور جی کوئی جی سر. سر کنفیوژن؟ اٹینڈنس بھی نہیں آئے گی. بھائی نہیں آتی نا اس میں اٹینڈنس، اس کی اکیڈیمک تو نہیں ہے. سر ایک بچہ پورا مہینہ کلاس میں پریزنٹ رہتا ہے اور اس کا ریزلٹ تھوڑا سا ڈاؤن ہے، اور دوسرا بچہ ہے جو بس 15 دن کلاس میں پریزنٹ رہا، تو ہم لیکن نے وہ اس کی جب بھی کوئی پرفارمنس ٹیسٹ دیتا ہے تو دیکھنی ہے نا، اچھا دیتا ہے. پرفارمنس دیکھنی ہے نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پرفارمنس دیکھنی ہے. اب ایک کے پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں، کہ پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم اس کو پورٹ فولیو میں تو نہیں رکھیں گے. پڑھے لکھے والے بچے کے نمبر کم آتے ہیں، سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے جس کے پیرنٹس بالکل نہیں پڑھے وہ بچہ ٹاپر ہوتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پورٹ فولیو کا حصہ ہم نہیں بناتے. جی کلاس کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے، جو اس کی پرفارمنس ہے، اس کی سکلز ہیں، اس کی اچیومنٹس ہیں. جی اچھا، ونس اگین لاسٹ ٹائم سن لیں ایک دفعہ، مجھے 2 منٹ کے لیے پلیز برداشت کر لیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ 4 مئی سے ریگولر سیشن کا آغاز ہوگا. ڈیلی کلاس ہوگی لائیو، پلس اس کی ریکارڈنگ ہم دیں گے ڈیلی بیسس پہ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کریں گے کہ آپ کی ویکلی اسیسمنٹ بھی ہوا کرے گی. آپ کو جس بھی گروپ میں آپ موجود ہیں وہاں پہ ایڈمن آپ کو ڈیٹیلز شیئر کر دیں گے کہ سیشن کو کیسے جوائن کرنا ہے. تو اپنی رجسٹریشن کروا لیجئے جو ریگولر سیشن ہمارا جوائن کرنا چاہتے ہیں. باقی لیکچرز، نوٹس، یہ چیزیں صرف انہی اسٹوڈنٹس تک ان شاء اللہ تعالیٰ پہنچیں گی جو ہمارے ریگولر پیڈ سیشن کو جوائن کریں گے. اب آپ کے جو بھی کویسچن مزید ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. جی پلیز.